سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. صلوات پڑھ دیجیے گا. حضرات محترم، آج روز اربعین ہے، یعنی امام حسین کا شہلوم ہے، اور وہ حسین کہ جس نے ایک عظیم الشان قربانی دے کر دین کو بچایا، جس کی وجہ سے نماز بھی باقی ہے، روزہ بھی باقی ہے، اذان بھی باقی ہے، مسجدیں بھی اسی کی وجہ سے باقی ہے، یعنی تمام چیزیں جو ہے حسین کی وجہ سے باقی ہے. اور حسین ابن علی کی وجہ سے نماز ہے، روزہ ہے، تمام چیزیں. دیکھیے، اگر یہ سوال کیا جائے کہ نماز پڑھنا کب سے شروع کیا، تو یہ تو بتا سکتا ہے، لیکن اگر اس سے یہ سوال کیجئے کہ ماتم کرنا کب سے شروع کیا ہے، تو پھر وہ جو ہے نہیں بتا سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے حسین ابن علی کا معجزہ، کہ جو بھی حسین ابن علی کے در پہ آ گیا تو وہ انسان کامیاب ہو گیا. اور آج روز اربعین ہے، تو انسان یہ نہ سوچے کہ جو کربلا نہیں پہنچ پائے تو پھر یہ نہ سوچے، یعنی مایوس نہ ہو کہ وہ تو بڑے سعادت مند ہیں، کامیاب ہیں کہ جو کربلا پہنچ گئے، اور ہم جو ہے کربلا نہیں پہنچ پائے. تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دروازہ بند ہو گیا، دروازہ جو ہے کھلا ہوا ہے. معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو کربلا کی طرف رخ کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہو، امام پہ سلام بھیجو، تو تمہیں جو ہے وہی ثواب ملے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی کہ جو کرم ہی کرم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں اگر جو ہے آنسو بہا رہا ہے معرفت کے ساتھ، تو پھر معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے گناہوں کو پروردگار جو ہے وہ معاف کر دے گا. اگر معرفت کے ساتھ جو ہے، چھٹے امام سے روایت ہے کہ اگر آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو بعض لوگوں نے جو ہے جب علامہ طباطبائی سے سوال کیا اس روایت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو کہا کہ دیکھو، پروردگار اسے قدرت حاصل ہے. اب اگر کوئی شخص جو ہے سچے دل سے توبہ کرے تو پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اب اگر جو ہے امام حسین کے غم میں اگر رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اب جو ہے پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے تو پھر تعجب نہیں کرنا چاہیے. انسان جو ہے سوچتا ہے نا، جب معرفت منزل پہ ہوگی تب سمجھے گا، ورنہ تو اپنی طرح سمجھے گا نا. کہ جیسے انسان جو ہے نا کسی سے ناراض ہو جائے تو جلدی معاف نہیں کرتا ہے، معاف نہیں کرتا. تو انسان جو ہے نا اسی طریقے سے سوچتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آنسو بہا رہا ہے، اب سنیے بہت دقیق بات، آنسو بہا رہا ہے تو امام حسین کے غم میں
تو پروردگار اسے معاف کر دے گا. اب اس کو ذہن پہ رکھیے گا. دیکھیے 2 انبیاء گزرے ہیں جن کی آنکھ کی روشنی چلی گئی. ایک جناب شعیب اور دوسرے جناب یعقوب علیہ السلام. 2 نبی گزرے ہیں جن کی بینائی چلی گئی. جناب شعیب علیہ السلام کی جو بینائی گئی وہ کیوں؟ یہ جو ہے اللہ کے عشق میں روتے تھے, اس قدر گریا کرتے تھے کہ 3 مرتبہ جو ہے روشنی گئی, آنکھ کی روشنی گئی. پہلی مرتبہ گئی, پھر پروردگار نے واپس کر دیا, پھر روشنی آ گئی, پھر آنکھ کی روشنی چلی گئی, یعنی اللہ کے عشق میں رو رہے تھے. پھر پروردگار نے جو ہے روشنی دے دی. تیسری مرتبہ پھر جو ہے وہ رو رہے تھے, پھر پروردگار نے روشنی دے دی. اب پروردگار نے کہا شعیب ایسے کیسے کام چلے گا؟ اگر تم جو ہے جہنم کے خوف سے رو رہے ہو تو تمہیں جہنم سے نجات ہے, اگر جنت کے لیے رو رہے ہو تو جنت تمہارے لیے ہے, مباح ہے. تو جناب شعیب نے کیا کہا کہ پروردگار, یہی جملہ مولا علی کا بھی نے فرمایا تھا, کیا کہا؟ پروردگار ہم نہ جہنم کے خوف سے اور نہ جنت کے لیے رو رہے ہیں, ہم جو ہے صرف تیرے عشق میں رو رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہیں, اس دلدل دنیا میں ہے تو تیری محبت میں رو رہے ہیں. تو اب پروردگار نے انعام دیا. ایک انعام تو یہی, اب قرآن میں جائیے گا تفصیل سے, ایک انعام تو یہ جناب موسیٰ کو دے دیا ان کی خدمت میں, اور پروردگار نے بینائی واپس کی. تو جناب شعیب جو ہے گریا کر رہے تھے اللہ کے لیے, اور پروردگار نے جو ہے روشنی دے دیا. کس نے دیا؟ اللہ نے روشنی دی. اور ادھر جو ہے جناب یعقوب علیہ السلام یہ جو گریا کر رہے تھے کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کے لیے, یوسف کے لیے. سنیے گا, بہت دقیق بات ہے. یہ جو گریا کر رہے تھے جناب یوسف کے لیے, لیکن کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ نے روشنی دی ہو. جناب یوسف نے پرانا کرتا جو ہے جناب یوسف نے حکم ہوا اور کرتا دیا, روشنی آ گئی. تو پروردگار جناب شعیب کو تو نے روشنی دی, اسی طریقے سے جناب یعقوب کو بھی دے دیتا. یہ یوسف سے کیوں کہا؟ یہ یوسف جو ہے کیوں لے کر گئے, اور جیسے ہی پرانا پیراہن کرتا لگایا روشنی واپس آ گئی. پروردگار نے بتایا کہ دیکھو یہ ہماری عدالت ہے کہ یہ ہمارے لیے رو رہا تھا تو ہم نے روشنی دی, یہ یوسف کے لیے رو رہا تھا تو یوسف نے روشنی دی. اب ہم حسین پہ روتے ہیں تو سوال کرتے ہو کیا ملے گا؟ بڑھیا صلوات محمد والے محمد. تو جب ہم حسین کے لیے روتے ہیں, حسین کیا دے دے تمہیں کیا معلوم کہ حسین کیا دے گئے؟ جب یوسف کے لیے رو رہے ہیں پروردگار نے حکم دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ جو بھی ہے نا معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام پہ آنسو بہائے گا. دیکھیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس جو ہے نا کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور نہ جو ہے مایوس کرنا چاہیے. بہت جو ہے جلدی لوگ مایوس بھی کر دیتے ہیں, یہ کرنے سے کیا فائدہ جب یہ نہیں کرتے ہو. نہیں, مایوس نہیں کرنا چاہیے, انداز بدلنا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ماشاء اللہ سب نماز پڑھتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بہت سے پڑھتے ہیں نا, ارے رات بھر جو ہے جگ کے سے بیداری کیا, فائدہ کیا, سب بیکار ہو گیا, نماز نہیں پڑھاتا. ارے تھوڑا انداز بدلیے نا, کہیے کہ بیٹا ماشاءاللہ رات بھر جگ کے امام حسین کا ماتم کیا, گریا کیا, صبح کی 2 رکعت پڑھ کر سید سجاد سے مہر لگوا لو قبولیت کا. بڑھیا صلوات محمد والے محمد پہ. یہ کیا کہ بس جو ہے بیکار ہے نا, سب بیکار ہے نا, یہ جو ہے فلسفہ نہیں. آپ آئیے در اہل بیت پہ دیکھیے, اسی لیے نے ہمارے علماء نے جو معین کیا, بزرگ علماء اللہ جو ہے ان کی مغفرت کرے, جو 10 دن ایام جو معین کیا, ایک دن معین کیا نا, اس میں جو ہے ایک دن جو ہے جناب حر کا مصائب پڑھا جاتا ہے. 72 شہداء ہیں, کسی اور کا بھی ہونا چاہیے تھا نا. جناب حر کا رکھا ہے کہ یہ 10 دن جو ہوتا ہے اس میں جو ہے 3 یا 4 محرم کو جناب حر کا مصائب پڑھا جاتا ہے, حر کا ذکر ہوتا ہے. کیوں؟ اسی لیے بزرگ علماء نے معین کیا ہے کہ دیکھو کبھی مایوس نہ ہونا. جب جناب حر کا تذکرہ سنیں گے تو جو گناہگار ہوں گے وہ نا امید نہیں ہوں گے. پڑھیے صلوات پڑھیے. گناہگار ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے. چھٹے امام
امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جگہ سے امام گزر رہے تھے تو امام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے امام کا چاہنے والا، تو جیسے ہی وہ گنہگار تھا، گناہ ہوا، دیکھے انسان ہے نا، اور فطرت میں گناہ ہو جاتا ہے۔ امام نے دیکھا کہ گزر رہا ہے، لیکن جیسے ہی امام کو دیکھا، سنیے گا بہت دقیق بات ہے، جیسے ہی امام کو دیکھا تو راستہ بدل دیا۔ امام نے دیکھا اسے، امام نے آواز دی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا ہم گنہگار ہیں، ہم سے آج گناہ ہو گیا، اس لیے آپ کو دیکھا تو ہم نے راستہ بدل دیا۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو تم نے گناہ کیا تو یہ اچھا نہیں کیا تم نے، لیکن جو ہمیں دیکھ کر راستہ بدل دیا یہ جو ہے اور برا تم نے کیا۔ یعنی گناہ کیا، یہ جو ہے گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ امام نے بتایا کہ تم نے جو ہے راستہ بدل دیا ہے نا، تم سے گناہ سرزد ہو گیا تو ہم جو ہے کرم کریں گے، ہے نا؟ یعنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہیں احساس ہو گیا تب تو اب تمہیں معلوم ہو کہ شفاعت کون کرے گا۔ پڑھیے صلوات۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے نا عشق اس طریقے سے ہو اور معرفت کے اس منزل پہ ہے نا، معرفت کے اگر جو ہے اس منزل پہ ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس سے ایسا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ باقی تو انسان جو ہے نا یہ جو ہے خاک سے بنا ہے، خاک کی فطرت ہی ہے، گناہ جو ہے سرزد ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے پروردگار نے دروازہ کھول رکھا ہے۔ لیکن اگر معرفت ہے، ولایت ہے، تو پھر انسان جو ہے راستے سے ہٹ نہیں سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے اتنا یقین اور اطمینان ہو جائے گا کہ اب جو ہے کوئی شے جو ہے وہ چاہے اسے خریدنا تو خرید نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ چاہ رہے تھے نا کہ کس طریقے سے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں انہیں خرید لیا جائے، ہے نا؟ کتنا درہم اور دینار، اسود دہلی کا واقعہ سنا ہے نا، کس طریقے سے ہے نا چاہ رہا تھا کہ انہیں خرید دیں۔ حاکم شام نے ظلم کیا ہے نا، یہاں تک کہ بلا لیا شام میں کہ ہم دیکھتے رہیں، مسجد میں رہیں، تمام چیزیں بہت کوشش کر لی، لیکن آخر کار جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا۔ جب کامیاب نہیں ہوا تو کیا کیا اس نے؟ زعفران کا حلوہ بنوایا، ہے نا، سوجی کا حلوہ نہیں، اس کا نہیں، سمجھے، زعفران کا بہترین حلوہ بنوایا، اب بنوا کر بھیجا، اور یہ جو ہے مسجد میں تھے، اسود دہلی مسجد میں تھے، ان کی بچی تھی، بھیج دیا، ہے نا، اور جیسے ہی بھیجا ادھر جو ہے وہ آئے اور بچی جو ہے فوراً جو ہے انگلی ڈال کر ابھی زبان پہ رکھا ہی تھا کہ اب یہ مسجد سے آئے، دیکھا، چلایا، بیٹی نہ کھانا نہ کھانا، یہ زہر ہے زہر۔ تو کہا کہ نہیں بابا یہ جو ہے زعفران کا حلوہ۔ کہا نہیں بیٹی یہ جو ہے حلوہ نہیں ہے، یہ زہر ہے، یہ حاکم شام کی طرف سے آیا اور اس کے ذریعے جو ہے چاہتا ہے کہ ولایت اس کے دل سے نکل جائے۔ کہا جو شے بھی ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے ولایت دل سے نکل جائے تو پھر وہ جو ہے حلوہ اور شہد نہیں، وہ زہر ہوتا ہے۔ پڑھیے صلوات۔ تو ابھی سے تھک گئے ہیں، ابھی تو جلوس ہے، ماتم کرنا ہے نا، 40 روز 40 ہے، معلوم نہیں اگلے سال کون جائے۔ تو اس کے معنی یہ نہ سمجھیے گا کہ دیر تک پڑھیں گے، تو بہرحال کہ ایسا انسان ہوتا ہے تو نہیں بک سکتا۔ یا جناب قمبر کو بھی خریدنا چاہا تو ادھر سے حاکم نے بھیجا، سنیے بہت دقیق، حاکم نے بھیجا کہ جاؤ، اس کے آدمی آئے اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو تم اہل بیت کی ولایت کو چھوڑ سکتے ہو، یعنی اگر جو ہے خریدنا چاہے درہم اور دینار دے کر تو تم جو ہے بک جاؤ گے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم جتنا کہو درہم اور دینار ہم دیں اور تم جو ہے علی کی ولایت، اہل بیت کی ولایت چھوڑ دو، کیا تم خریدے جا سکتے ہو؟
کچھ درہم اور دینار دیں گے تو تم علی کی ولایت چھوڑ دو گے؟ تو جناب قمبر نے کیا کہا؟ کہا ہاں، کہا کہ ہاں ہم جو ہے چھوڑ دیں گے۔ اچھا چونک گئے آپ بھی نا، پڑھیے صلوات۔ ہے نا، اب یہ سوچ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے غلط پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ ہاں ایک صلوات پڑھیے۔ تو کہا سنیے گا بہت توجہ سے، ہے نا، کہا کہ بک جاؤ گے؟ کہاں بک جاؤ گے؟ کہاں تمہیں خرید سکتے ہیں؟ کہاں خرید سکتے ہیں؟ کہا قیمت بتاؤ کیا لوگے؟ کہا علی جیسا دوسرا علی لے کر آؤ۔ بڑھیا صلوات محمد والے محمد۔ کہا خرید سکتے ہو، دوسرا علی لے کر آؤ۔ اب جو ہے یہ دشمن مایوس ہوا ہے نا، یہ تو سمجھ رہا تھا درہم اور دینار میں ہے نا بک جائیں گے، یہ تو یہ سمجھ رہا تھا۔ اب یہ جو ہے سمجھاؤ کہ ہماری طرح مولوی ہے، اپنے کہہ رہے ہیں پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو سمجھا کہ اب جو ہے مایوس ہو گیا، اب جو ہے گیا، لیکن جو ہے جناب قمبر کے پہلو میں ایک علی کا چاہنے والا تھا، اس نے سوال کیا قمبر یہ بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں یہ جواب کیسے آ گیا؟ ہے نا، یعنی اتنا دقیق جواب، یہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں نا، سب پکڑ نہ لیا کیجیے گا، ہے نا۔ کہا کہ یہ جو ہے اتنا دقیق جو ہے جواب تمہارے ذہن میں کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ وہ جو ہے رسول اسلام نے جو کہا تھا وہی ذہن پہ آ گیا۔ کہا رسول اسلام نے کب کہا تھا؟ کہا کہ جب لوگ کہہ رہے تھے کفار و مشرکین کی یہ قرآن جو ہے نا اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ جو ہے سب آپ کا ہے، تو پھر حکم اللہ کی طرف سے ان سے کہو کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک سورہ جو ہے چھوٹا سورہ اس کے مقابلے میں لے کر آئے۔ پر یہ جواب ہو گیا کہ نہیں؟ تو ہم نے بھی یہی کہہ دیا کہ علی کے مقابلے میں لے کر آؤ، تو پھر جو ہے ہم چھوڑ دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی در حسین پہ آ جائے، ہے نا، سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے کسے آزاد کیا؟ ولادت کے موقع پہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا، پطرس کو یہ آیا، اور آنے کے بعد جو ہے نا جیسے ہی آیا، جب ملائکہ جا رہے تھے، سب جا رہے تھے، بہت اس سے پہلے بھی آئے نا، رسول اسلام، امام حسن، شہزادی فاطمہ آتے رہے، لیکن جو ہے نہیں کہا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پطرس نے کہا کہ ہمیں بھی لے کر چلو۔ اچھا جناب جبریل نے یہ بھی نہیں کہا رکو اللہ سے پوچھ لیں، یہ بھی نہیں کہا اللہ سے پوچھ لے، انہوں نے بھی کہا رک جاؤ اللہ سے کہہ لے، کہا لے چلو لے کر جو آیا، اور جیسے ہی آئے اور رسول اسلام سے کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا بس جو ہے ہمیں بالوں پر چاہیے۔ بالوں پر چاہیے کس کے پاس؟ کہا آپ کے پاس۔ کہا ہمارے پاس آئے ہو تو ہم تو بہت پہلے سے موجود ہیں، بہت پہلے سے موجود ہے، اگر ہمارے پاس آئے ہو تو۔ کہا کیا؟ کہا اپنے بالوں پر کو، اپنے آپ کو مس کر لو۔ کس سے مس کر لو؟ جھولے سے، ہے نا، جھولے سے، ہے نا، جھولے میں جو ہے نا چل رما بچہ ہوتا ہے نا، جھولے سے کہا نا، ہے نا، جھولے سے کہا، لکڑی کا جھولا کہا مس کر لو۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ امام حسین کے جسم سے مس کر لو، ہو سکتا ہے کوئی وجہ یہ بھی رہی ہو کہ ترک اولا ہوا تھا، اور دوسری وجہ یہ بھی کہ اگر رسول اسلام کہہ دیتے امام حسین سے مس کر لو تو بعد میں جو ہے کچھ جو ہے کج فکر ہوتے ہیں، کہتے یارے وہ حسین تھے تو شفا مل گئی، اب کہاں ہیں؟ تو بتا دیا کہ دیکھو جو لکڑی امام حسین سے منسوب ہو جائے، ہے نا، تو اب سوچنا، اب نہ کہنا کہ اس علم میں اور تعزیے میں اور تابوت میں، ہے نا، کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو جو ہے عقیدہ مضبوط ہو تو پھر جو ہے آؤ۔ تو دیکھو پھر حسین کے در سے کیا بات، کہا کہ مس کر لو، آپ جو ہے مس کیا۔ تو اچھا دیکھے جب لے کر آئے تو مریض بیمار، ہے نا، مریض ہی تھے نا، بالوں پر نہیں تھا، کیا کہا جائے گا، مریض ہی کہا جائے گا۔ لے کر آئے، اگر کچھ اور کہا جائے گا بتائیے گا، اگلے بار صحیح کر لیا جائے گا۔ تو لے کر آئے بہرحال، لیکن جو لے کر آئے تو بہرحال مریض ہے، لیکن جیسے ہی بالوں پر مل گئے، اب جو ہے
اب جب اڑے دیکھیے بڑا سمیٹ رہے ہیں، بڑا لمبا ہے یہ سب ہے نا، بہت سمیٹ رہے ہیں، اس لیے رک رک کے کہ سمیٹ دیا جائے جتنا جلدی ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کہ اب جو فطرے سے اڑے تو کیا کہا؟ من مثلی. یہ تو بہت پہلے بھی کہتے تھے نا آتا کریں گے، لیکن تھوڑا سا آگے بڑھا دیا. من مثلی آگے بڑھا دیا، انا عتیق الحسین، مجھ جیسا کون ہے نا، مجھے جو ہے حسین نے آزاد کیا، یعنی اعلان کر رہے ادھر بھی کہ ہم حسینی ہیں ہے نا. من مثلی انا عتیق الحسین لے کر آئے، لیکن جو ہے اب جو بالوں پر ملے تو اب جو ہے جو لے کر آئے تھے کیا دیکھ رہے سب پیچھے ہی رہ گئے، وہ جو ہے آگے نکل گئے، وہ سب مکہ مدینہ سب دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے ہیں، مریض آگے ہے، مریض جو ہے آگے ہے. کہا من مثلی انا عتیق الحسین، مجھ جیسا کون ہے، مجھے حسین نے آزاد کیا. فطرس تمہیں کیا ہو گیا؟ پہلے بھی کہہ رہے تھے من مثلی من مثلی من مثلی، مجھ جیسا کون ہے، پھر جو ہے وہی کہہ رہے ہو. فطرس نے بتایا دیکھو پہلے صرف دعویٰ تھا، اب دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہے. انا عتیق الحسین، مجھے حسین نے مجھے حسین نے آزاد کیا ہے. تو اب جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ فرشتہ زخمی نبی انبیاء تمام نوح جناب نوح دیگر انبیاء کے ہیں، انہیں جو شفا ملتی تھی تو وہ ملائکہ کے ذریعے ہے نا. جناب نوح علیہ السلام جو زخمی ہوتے تھے کوئی ڈاکٹر طبیب آتا تھا؟ ملائکہ آتے تھے، شفا مل جاتی تھی. یعنی انبیاء کو شفا جو ہے ملائکہ دیتے تھے، اور ملائکہ کو شفا جو ہے حسین ابن علی جو ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. یہ حسین ابن علی کی جو بھی ان کے در پہ آ جائے، حسین ابن علی کی عظمت کیا ہے، منزلت کیا ہے. ایک آیت اللہ ہے تہران کے، ایک آیت اللہ تھے، وہ جو ہے نا مرجع فقیہ تھے، اور جب نماز پڑھتے تھے تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے وہ جو ہے کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پھر اس کے بعد جو ہے تکبیر الاحرام کہتے تھے، تکبیر کہتے تھے. سنیے گا بہت دقیق بات ہو. پھر تکبیر کہتے تھے. تو ایک شاگرد نے، شاگرد جو بھی کہلیے قریب رہا ہوگا یا تھوڑا زیادہ چرب زبان رہا ہوگا، جو بھی ہوگا نا یا بہت قریب رہا ہوگا، اس نے فوراً سوال کر دیا. اس نے کہا کہ آپ جو ہے اس منزل پہ ہیں اور تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے آپ جو ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے، پھر اس کے بعد جو ہے تکبیر کہتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ کہاں روایت میں یا حدیث میں ائمہ علیہ السلام کا فرمان ہے، تو کہاں کہیں روایت اور حدیث میں ہے؟ انہوں نے کہا سنو، اور روایات اور احادیث تو جانے دو، وہ تو بعد میں ہے، لیکن جو ہے جو یہ تکبیر باقی ہے وہ حسین کی وجہ سے، یہ جو نماز ہے یہ حسین کی وجہ سے، یہ جو مسجد ہے یہ حسین کی وجہ سے، یہ آبا کعبہ ہے حسین کی وجہ سے، یہ امامہ جو ہے وہ حسین کی وجہ سے ہے. تو یہ سب جو ہے حسین ابن علی کی وجہ سے ہے. عزیزان متا آپ دیکھیں کہ یہی حسین ابن علی ہے کہ جو بھی ان کے دربار میں ان کے بارگاہ میں آ جائے اور جو ہے صدق کے دل سے، تو حسین ابن علی جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اگر جو ہے اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو ہے اگر خلوص کے ساتھ جو بھی خدمت انجام دے تو اہل بیت معصومین علیہ السلام اسے قبول کرتے ہیں. یہاں جو ہے بارگاہ میں کثرت نہیں ہے، اصل جو ہے اخلاص ہے کہ کتنا جو ہے اس کے اندر خلوص ہے. جناب شتیتا کا واقعہ سنا نا، بہت سے جو ہے بھیج رہے تھے، بہت سے رقم جو ہے بھیج رہے تھے ساتویں امام کے خدمت میں، اور شتیتا نے جو ہے صرف معمولی درہم اور کپڑا دیا، اور سالم بھی جو لے جاتے ہوئے شرما رہے تھے کہ اتنا اتنا سب بھیج رہے ہیں، یہ معمولی سا کیا لے جائے. اور لیکن جب لے کر گئے امام کی بارگاہ میں تو سب واپس کر دیا، صرف اسی کو جو ہے امام نے قبول کیا، سب اسی کو امام نے قبول کیا. اور جب واپس آئے اور سب ملنے آئے تو معلوم یہ ہوا، کیا معلوم ہوا
کہ سب کے جو ہے جو ہدیہ دیا تھا سب واپس کر دیا اور صرف جو ہے شتیتا کے درہم کو قبول کیا اور جو ہے سلام بھی کہلایا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو خلوص کے ساتھ انسان عمل انجام دے گا وہی عمل پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے نا. اب جو ہے ایسے بھی کج فکر ہوتے ہیں کہ مثلا جو ہے وہ کہتے ہیں سوچتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے زیارت پہ جانے کی, کیا ضرورت ہے شب بیداری میں اتنا خرچ کرنے کی, کیا ضرورت ہے مجلس میں اتنا خرچ کرنے کی, ارے اس کے بجائے مدرسہ بنوا دو, اس کے بجائے پل بنوا دو, اس کے بجائے جو ہے ہاسپٹل بنوا دو, ہے نا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے سے ثواب ملتا ہے, ان کا فکر ہے وہ سمجھتے ہیں پیسے سے ثواب ملے گا, لیکن پیسے سے صرف جو ہے وہ ثواب نہیں ملتا. یعنی روایات میں یہ ہے کہ مدینے جاؤ تاکہ تم زندہ رہو, مکے جاؤ تاکہ تم زندہ رہو, تم جو ہے کربلا جاؤ تاکہ تمہاری روح جو ہے بیدار ہو, تم نجف جاؤ تاکہ تم بلند ہو. یہ جو ہے روایات میں ہے. تو یہ جو ہے اب ان سے سوال نہیں کرتے جو زیارت میں نہیں جاتے, جو مکہ نہیں جاتے, جو مدینہ نہیں جاتے, جن کا بینک اور بیلنس جو ہے نہ جانے لندن کہاں کہاں ہے, ان سے سوال نہیں کرتے. لیکن جو ہے جو جاتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں. انہیں بھی جو ہے توفیق بھی نہیں ملتی کہ وہ خرچ کریں, لیکن جو زیارت میں جاتے ہیں, جو مولا کے نام پہ خرچ کرتے ہیں, ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے, ان کا دل زندہ ہوتا ہے, پھر واپس آتے ہیں تو یتیموں کا بھی خیال رکھتے ہیں, مدرسے بھی بنواتے ہیں, ہاسپٹل بھی بنواتے ہیں. بڑی صلوات محمد والے محمد. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا عزاداری پہ انسان جو ہے جو بھی خرچ کرے گا صرف کرے گا, پروردگار جو ہے آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی اسے سعادت مند کرے گا. تو عزیزان بس کیا جائے, پڑھ دیا جائے, بس کرتے ہیں نا سمے. دوسری مجلس میں تھوڑا بہت سن لیجئے گا, ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بہرحال بارش بھی ہو رہی ہے نا, اللہ کی رحمت ہے. کاش کی یہی بارش جو ہے اس وقت ہو جاتی کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں ننھے علی اصغر کو لیے فریاد کر رہے تھے, لم تنظرونی الی ولدی کیف یتلظظ من العطش. اے دشمنوں دیکھتے نہیں میرا بیٹا پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے. ہاں آزادارو, آج روز 40 ہے, آج امام حسین کا چہلم ہے, علی اکبر کا چہلم ہے, قاسم کا چہلم ہے, انو محمد کا چہلم ہے, حبیب کا چہلم ہے, مسلم بن اوسجہ کا چہلم ہے, وہب کا چہلم ہے, زہیر ابن قیم کا چہلم ہے, ابو ثمامہ کا چہلم ہے نا. ہر ایک آج چہلم ہے. سب سے عظیم سید الشہداء امام حسین کا چہلم ہے. کسی انبیاء معصومین کا چہلم نہیں ہوتا, لیکن امام حسین کا چہلم ہوتا ہے. کہ جب پہلا چہلم تھا سب جو وارث تھے, دیکھیں ہر امام کے وارث موجود تھے, لیکن امام حسین کا جو وارث تھا وہ جو ہے قید میں تھا. امام حسین کا پہلا چہلم نہیں ہوا. ہاں آزادارو, آج جو ہے ایک بہن اپنے بھائی سے ملنے جا رہی ہے. شہزادی زینب جب 11 محرم کو ہے نا کربلا سے چلی ہے, حسین کی لاش غسل و کفن پڑا ہوا ہے, جب چلی ہے. اچھا دیکھیں ایک بات, اگر جو ہے کسی بہن کا بھائی مر جائے, خدا نہ کرے اگر مر جائے, اور اگر وہ بہن آتی ہے یعنی اپنے میکے آتی ہے, تو اب اگر اس بہن سے آپ پوچھیں کہ آپ جو ہے کب جائیں گی, تو کیا کہے گی؟ بھائی کا چہلم کر کے جائیں. لیکن ہاں شہزادی زینب ہے, پہلا چہلم تھا, قید میں تھی, اور 11 محرم کو یہ قافلہ چلا. ہاں آزادارو, راستے سے گزرا, کوفہ شام سے گزرا, لوگ صدقے کے ہے نا کھجورے پھینک رہے تھے, پتھر مار رہے تھے, گرم پانی پھینک رہے تھے. یہاں کوفہ سے شام پہنچا. اب جب شام کا دربار سجا ہوا ہے, اندازہ کریں دربار ہے یزید کا دربار, کس طریقے سے سجایا گیا ہوگا.
خارجیوں نے خروج کیا ہے۔ اور جب دربار کے قریب شہزادی زینب پہنچی، ایک ذاکر نے کربلا میں وہ مصائب پڑھ رہا تھا، جب ذاکر نے یہ کہا کہ علی کی بیٹی دربار میں داخل ہوئی، جیسے یہ کہا ایک عالم نے روک دیا، کہا بس رک جاؤ، کہا رک جاؤ، پہلے جو ہے رو لینے دو، اس کا حق تو ادا ہو جائے کہ علی کی بیٹی اور دربار میں گئی۔ آزادارو، دربار سجا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کی نگاہ پڑی، شہزادی در پہ رکی ہوئی ہیں، اور کہا سید سجاد میں اس وقت دربار میں نہیں جاؤں گی۔ بچوں سے کہا کہ دیکھو میں ہاتھ بلند کر رہی ہوں، میں دعا کر رہی ہوں، دعا کر رہی ہوں، تم جو ہے آمین کہنا۔ شہزادی زینب نے ہاتھ کو بلند کیا، جیسے ہی ہاتھ کو بلند کیا سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو زینب نے دیکھا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بھیا ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ تیرے آنکھوں سے آنسو نکلے، بھیا ہمیں یہ برداشت ہے میں دربار میں چلی جاؤں گی لیکن تیرے آنکھوں سے آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ آزادارو، شہزادی دربار میں آئی۔ شہزادی جو ہے یہ چاہ رہی تھی کہ ہمارا تعارف نہ ہونے پائے، لوگ نہ پہچانے کہ علی کی بیٹی زینب ہے، تعارف نہ ہونے پائے۔ یزید کا دربار لگا ہوا ہے، اور یزید نے تمام سفیروں کو بلایا، دوسرے ملکوں سے بلایا، سفیر کو بلایا، یہاں تک کی بیوی جو ہند تھی اسے بھی بلایا باحجاب۔ اس کے بارے میں ہے نا تاریخ میں ہے نا تفصیل سے کبھی سن لیجئے گا کہ اس کا باپ ہے نا آیا، ایک یہودی آیا مولا کائنات کے پاس، کہا میری بیٹی بیمار ہے آپ دعا کر دیجئے۔ مولا کائنات نے ایک پیالہ منگایا، اس میں پانی تھا، امام حسین کو بلایا، کہا میرے لال حسین نے اس پانی میں ہاتھ رکھ دو۔ امام حسین نے ہاتھ رکھا، اس کے بعد جب وہ پانی پیتی ہے اسے شفا مل گئی شفا نا۔ اب اس کے بعد جو ہے حسین کے لیے دعا کرتی رہی۔ ایک بار باپ سے کہا کہ ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں۔ جب امام حسین کے پاس آئی تو امام حسین نے کہا اگر ملنا چاہتی ہو جاؤ میرے بہنوں سے مل لو۔ شہزادی زینب ام کلثوم کے پاس آئی تو شہزادی نے کیا کہا، اگر نصیحت چاہتی ہو تو اتنا یاد رکھنا، حجاب کا خیال رکھنا، اور کوئی جو ہے دربار میں یا اس طریقے سے تماشائی ہو تو ان کا تماشا دیکھنے نہ جانا۔ یہ دو چیزیں تھی، لیکن اب آپ دیکھیں آخرکار اس کی شادی ہو گئی یزید سے ہند۔ اب جب دربار میں تمام سب موجود ہے اور ہند بھی موجود ہے، باحجاب ہے، اور یہ قافلہ جب دربار میں داخل ہوا اس نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ یہ جو بی نظر آتی ہے یہ تو شریف معلوم ہوتی ہے۔ جب دیکھا کہ یہ شریف معلوم ہوتی ہے اس سے رہا نہیں گیا، اس نے سوال کیا کیا کہا کہ یہ بی بی بتاؤ کہ تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ کیا کہا مدینے کے رہنے والی۔ کہا اچھا رسول کے شہر کی رہنے والی ہو؟ جب یہ سنا تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی، جب کھڑی ہو گئی تو کہا بی بی مدینے کی رہنے والی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا بی بی مدینے کے رہنے والی ہو تو حسین کو تو جانتی ہوگی؟ کہا حسین کو جانتے ہیں۔ کہا حسن کو جانتی ہوگی؟ کہا حسن کو جانتے ہیں۔ کہا ان کا ایک بیٹا تھا سید سجاد، اس کو بھی تو جانتی ہوگی؟ کہا اس کو بھی جانتی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے خاموش ہو گئی۔ جب خاموش ہو گئی تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ تم جو ہے ان کی بہن کے بارے میں سوال نہیں کرو گی؟ تو ہند نے کیا کہا کہ تم قیدی ہو، ہم اپنی شہزادی کا نام یہاں نہیں لے سکتے۔ جب یہ کہا زینب نے کہا ہند تو نے پہچانا نہیں، دیکھ میں زینب ہوں۔ اب جو دیکھا حجاب کو اتارا، کہا یزید تجھ پہ لعنت ہو، جس کے گھر سے پردہ نکلا ہے تم اسے بے پردہ دربار میں لاؤ۔ یہی انقلاب تھا، یہ پروردگار کی مصلحت تھی، یہی انقلاب تھا کہ مجبور ہوا یزید۔ اب مجبور ہوا، بلایا سب کو، بلایا سید سجاد کو، بس اور مصائب چھوڑے دوسری مجلس میں بلایا، اور سب کو بلانے کے بعد اب جو ہے یہ کہا کہ سید سجاد کو بلایا، ہم آزاد کرنا چاہتے، دل چاہے مدینے میں رہو یا شام چلے جاؤ۔ سید سجاد نے کیا کہا، اس قافلے کی ذمہ دار ہماری پھوپھی ہیں۔ شہزادی زینب کو مقتل کے جملے ہیں، آج ہی دیکھ رہا تھا مقتل کے جملے کہ 4 زندان میں شہزادی کو رکھا ہے، اب بے مکنا و چادر تھی دربار میں نا۔ جب کہا کہ سید سجاد نے کہ پھوپھی وہ اجازت دے گی، اب آپ دیکھیں اسی دربار میں شہزادی کا انقلاب،
یہ اب جو ہے پردہ تھا، اور اس پردے سے شہزادی نے کیا کہا پہلے جو ہے ایک مکان خالی کرا تاکہ ہم حسین پہ ماتم کر سکے۔ ہاں آزادارو، مکان خالی کرایا گیا، تمام شہداء کا سر آیا۔ بس آخری فکرہ بعد میں سن لیجیے گا، اربعین کے مصائب۔ اب جو ہے تمام شہداء کا سر آیا۔ اب آپ سوچیں، پڑھنا آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ شہداء کا سر آیا، زینب موجود ہے، بھائی حسین کا سر آیا۔ یہ آزادارو، جب تابوت نکلتا ہے شبیہ دیکھ کر آپ تڑپ جاتے ہیں، حسین کا سر اور بہن زینب نے دیکھا۔ بس فکرہ سر آیا، ایک ایک سر آئے، ایک مرتبہ ایک ایسا سر آیا، بس یہی آخری فکرہ، ایسا سر آیا کہ ایک دمشق کی عورت غور سے دیکھ رہی تھی، کس کا سر تھا؟ وہ علی اکبر کا سر تھا۔ غور سے علی اکبر کے سر کو دیکھا، زینب کو دیکھا، پھر زینب کو دیکھتی ہے، پھر علی اکبر کے سر کو دیکھتی ہے، اس سے رہا نہ گیا، قریب آئی، زینب کے قریب آئی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی بس اتنا بتا دیجئے، بس اتنا بتا دیجئے کہ جب یہ جوان مارا گیا تو اس کی ماں زندہ تھی یا نہیں؟ ام لیلا کی طرف اشارہ کیا، وہ تڑپ گئی ہے، بی بی آپ ہی کا کلیجہ تھا، یا آپ نے صبر کیا ورنہ زمین پھٹ جاتی، آسمان گر جاتا، یا حسین۔